نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، سبحان اللہ، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ، سبحان اللہ، نگاہ عشق و مستی میں وہی، سبحان اللہ۔ عشق اور مستی دونوں کمال چیزیں ہیں۔ سبحان اللہ۔ عشق جہاں محبت کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے عشق کا آغاز ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ اور عشق کی انتہا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عشق کی انتہا ہے کہ جہاد کر رہے ہیں، کئی 100 تیر لگے ہوئے ہیں، عشق کہتا ہے پیچھے نہیں ہٹنا۔ عشق نے اتنی ہوش ہی نہیں رہنے دی کہ دنیا میں واپس جائیں۔ عشق نے کمال پہ پہنچا کے نہ تیروں کی پرواہ نہ خون کی پرواہ، بس میں نے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی فتح کے لیے آگے بڑھنا ہے۔ اور اس وقت بھی ہوش و واس اس قدر قائم تھے کہ جب ظہر کی اذان ہوئی، وقت نماز ہوا، تو اس وقت نماز قضا نہیں کی، یعنی کہا کہ جہاد کر کے جنگ لڑ کے ان کو واصل جہنم کر کے میں نماز پڑھوں گا۔ اس وقت بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اور اللہ کے حکم کی اطاعت کو بجا لانے کے لیے شمر کو پیچھے بچھاڑا اور کہا نماز کا وقت ہے، تیمم کیا اور نماز ادا کی، تو سر قربان کر دیا، سر تن سے جدا کر دیا ظالموں نے۔ اور تاریخ گواہ ہے، کتابیں بری پڑی ہیں، اپنے بھی مانتے ہیں دشمن بھی مانتے ہیں کہ جب ان ظالموں نے سر نیزے پہ چڑھایا تو عشق تن سے سر جدا ہونے کے بعد بھی تلاوت کر رہا تھا، سبحان اللہ، عشق تلاوت کر رہا تھا، عشق تلاوت کر، اور وہ عشق کی ایک مثال ہے۔ اور جو مستی ہے وہ اس وقت جو جہاد میں تھے، عشق و مستی بھی کمال ہے۔ مستی کہتے ہیں کہ ان کی محبت میں اتنا ڈوب جانا، کہتے ہیں نا وہ مست کلندر ہے، مجذوب کو کہتے ہیں، جو جذب ہو جاتا ہے، جو اپنا ظاہر بھول کے اپنی دنیا کو بھول کے اپنے اللہ کی محبت میں فنا ہو جاتا ہے، اسے سوائے اللہ کی اور اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے کوئی چیز سوجتی نہیں ہے۔ وہ اس سمندر میں ڈوب چکا ہے۔ اب جو ڈوب چکا ہے اسے سمندر ہی نظر آ رہا ہے، دنیا نظر نہیں آ رہی، جو ڈوب چکا ہے۔ تو جس طرح اللہ کے نور میں جو ڈوبتا ہے، اللہ کی محبت کے سمندر میں جو ڈوبتا ہے، اس کا تو نظارہ ہی وکھرا ہے۔ تو اس وقت جب مست ہوتے ہیں اسے دنیا کی رشتوں کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ اور جب کربلا شریف میں ان کے اوپر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کی جو مستی تھی، وہ علی اکبر عرض کر رہے تھے کہ میں جاتا ہوں، اور امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے تھے کہ میں جاتا ہوں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نہیں، آپ سب سے پہلے میں جاتا ہوں۔ وہ جو قربانی والا ایک حال تھا، ایک کیفیت تھی، اسے کہتے ہیں عشق اور مستی۔ اور وہی اول وہی آخر۔ ہماری محفلیں شروع بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ہوتی ہیں اور اختتام بھی انہی سے ہوتا ہے، کیونکہ جو فقراء کی اور عشاق کی اور جو عرفان والے ہیں ان کی زندگیوں کا آغاز اور اختتام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت سے ہوتا ہے۔ یعنی وہ پیدا ہوتے ہیں تو آقا علیہ السلام کی محبت کی گڑتی لیتے ہیں، اور جب وہ ان کی موت آتی ہے تو آقا علیہ السلام کا دیدار انہیں عطا ہوتا ہے۔ وہی اول وہی آخر۔ اور جو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے وین سے بیان کیا کہ کائنات کا اول بھی اور آقا علیہ السلام کی ذات ہیں اور انتہا بھی آقا علیہ السلام کی ذات ہے۔ اور آقا علیہ السلام جو نبی ہیں وہ کائنات کے وجود کے سب سے اول ہیں۔ یعنی جابر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا آقا علیہ السلام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلی چیز کون سی پیدا کی؟ یہ نشر الطیب کتاب ہے۔ جتنے بھی دیوبندی وہابی تبلیغی جماعت والے ہیں نا، ان کے پیر و مرشد ہیں، اور ان کے
وہ بانی بھی ہیں اشرف علی تھانوی. انہوں نے نشر الطیب کتاب لکھی ہے جو میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ لکھی گئی. اس وقت اس زمانے میں کوئی بیماری تھی اور انہوں نے ارادہ کیا کہ میں آقا علیہ السلام کی صفات اور میلاد پہ کتاب لکھوں. تو وہ جب ارادہ کیا کتاب لکھی اور کتاب پھیلائی، جدھر جدھر کتاب گئی، جدھر جدھر آقا علیہ السلام کی محبت کا فیض گیا، ادھر ادھر بیماری ختم ہوتی گئی. اس میں انہوں نے سب سے پہلی حدیث یہ لکھی ہے کہ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جابر بے شک اللہ تبارک و تعالی پہلے ایک تھے، ان کے علاوہ کچھ نہیں تھا، ان کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا. اور اللہ تبارک و تعالی ہی تھے، کچھ بھی نہیں تھا. جب کچھ نہیں تھا، جب کچھ بھی نہیں تھا اور تھا بھی کچھ نہیں، صرف الہ تھے. اللہ نے ارادہ کیا کائنات بنانے کا تو فرمایا میں نے کائنات کس کے لیے بنانی ہے. اس وقت اپنی ذات کے نور سے، اپنی ذات کی تجلی سے اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا. یعنی کچھ بھی نہیں تھا، کس چیز سے بنایا؟ اشرف علی تھانوی صاحب نے لکھا کہ اللہ نے اپنے نور سے نور جدا کیا. کسی عاشق نے لکھا کہ اللہ نے اپنے حسن کو اپنے ہی نور کے آئینے میں دیکھا تو جو اپنی تصویر تھی وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر بنا دی. اب یہ گفتگو، یہ جو انداز، یہ جو بیان اور یہ الفاظ ہیں، یہ ہمارے بڑے چھوٹے لیول کے ہیں. اللہ اور اللہ کے محبوب علیہ السلام کے جو یہ انداز ہیں یہ بہت بڑے لیول کے ہیں. وہاں نہ ہمارے پاس علم ہے نہ ہم بیان کر سکتے ہیں. تو جب آقا علیہ السلام کے نور کو اپنے نور سے پیدا کیا، انہوں نے اشرف علی تھانوی صاحب نے تو لکھا نور سے نور پیدا کیا، لیکن آج کل جو کتاب نئی چھپوائی ہے نا، انہوں نے اس میں بریکٹ لگا کے نہ کہا کہ اللہ نے اپنے نور کے مادے سے نبی علیہ السلام کے نور کو پیدا کیا. اب اللہ تو نار اور مادے سے پاک ہے. اللہ کو نار اور مادہ کہنا، اب ہم کفر کا فتویٰ نہیں لگاتے، وہ اپنی کتابیں پڑھیں گے تو انہیں پتہ چل جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ان چیزوں سے پاک ہے. تو اللہ پاک نے اپنے محبوب علیہ السلام کے نور کو پیدا کیا، پھر اس نور میں اپنی محبت ڈالی اور خود اپنی محبت ان کے ساتھ لگائی، خود محبت کی اس نور سے. اب جب اپنے نور سے نور جدا کیا تو وہ بھی نور. اس وقت مٹی نہیں تھی کہ اس وقت ان کو بشر کہتے. اس وقت کوئی دھات پیدا ہی نہیں ہوئی تھی، کوئی چیز ہی نہیں پیدا ہوئی تھی، ہوا ہی پیدا نہیں تھی ہوئی، کچھ بھی نہیں تھی. اللہ اور اس کی قدرتیں تھی. تو اللہ اشرف علی تھانوی صاحب لکھتے ہیں کہ اللہ نے اپنے نور سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا کیا، پھر اسی نور سے شمع جلائی اور اسی نور سے لوح بنایا، قلم بنایا، زمین بنائی، آسمان بنایا، سورج بنایا، چاند بنایا، ستارے بنائے. یہ سب کچھ اسی نور کے فیض سے پھر بنایا. تو پتہ چلا کہ وہی اول، وہی آخر، وہی قرآن. اب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام کی کوئی باتیں ہی سنائیں. آپ نے تو ان کی ذات کے ساتھ زندگی گزاری ہے، تنہائی میں بھی آپ رہی، باہر بھی آپ تھیں. تو ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ اگر آقا علیہ السلام کی زندگی کو مجھ سے سننا چاہتے ہو نا تو آپ قرآن پڑھ لو. یعنی قرآن پڑھو گے تو وہ آقا علیہ السلام کی تنہائی کی باتیں بھی بتاتا ہے، باہر جو ظاہری باتیں تھی وہ بھی بتاتا ہے، اور راز کی باتیں بھی بتاتا ہے اور عام باتیں بھی بتاتا ہے. تو جو شعر بولتے ہیں اسلام میں
مصطفیٰ اصل قرآن، چہرہ مصطفیٰ اصل قرآن ہے، عاشقوں کی تلاوت پہ لاکھوں سلام۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی پورا قرآن ہے، قرآن کو پڑھیں۔ لیکن ایک ہمیں جو پریشانی ہے نا، میں جس وجہ سے زیادہ پریشان ہوتا ہوں، میرے پریشان ہونے سے معاشرے کو کیا فرق پڑتا ہے؟ پریشان یہ ہوں کہ لوگ قرآن کی تلاوت تو کرتے ہیں، لیکن جو اللہ تعالیٰ نے چاہا، ایک قانون دیا، ایک زندگی کے پورے انداز دیے، وہ قرآن پاک کا ترجمہ پڑھ کے سمجھ آتی ہے۔ جب تک قرآن کا ترجمہ نہیں پڑھیں گے، کیا پتا اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی کے لیے، چینج کے لیے، تبدیلی کے لیے اس میں کیا کیا رکھا ہوا ہے۔ اور یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کی ساری زندگی کا ایک نمونہ ہے۔ جیسے کوئی الیکٹرانک چیز کے ساتھ اس کے ساتھ ایک مینول آتا ہے کہ آپ یہ اسٹڈی کر کے آپ سارا اس کو چلانا سیکھ سکتے ہیں۔ جی بالکل۔ اور ایک انسان کے ساتھ بھی یہ جو سا قرآن پاک ہے وہ انسان کی جو سی ساری زندگی ہے۔ ہاں، جس طرح الیکٹرانک کوئی بھی آپ آلہ لے لیں تو اس کے ساتھ اس کاریگر نے، انجینئر نے کتاب لکھی ہوئی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی باڈی کو چلانے کے لیے قرآن پاک کتاب لکھی ہے۔ ہاں، وہی قرآن، وہی فرقان۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی فرق کرنے والی ہے حق اور باطل میں۔ یعنی فرمایا گیا کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نبوت کا اعلان کیا تو فرق ہو گیا۔ جب قرآن آیا تو اس کا نام ایک فرقان ہے، فرق کرنے والا۔ فرق کرنے والا کیسے؟ کہ بارش جب ہوتی ہے نا، تفسیر نعیمی میں لکھا ہے کہ بارش جب ہوتی ہے تو تمام زمین کے اوپر برستی ہے، لیکن جب بارش ہوتی ہے تو زمین کے اندر سے کوئی گندا پودا اگتا ہے، کوئی صاف ستھرا خوشبودار پودا اگتا ہے، جسے زمانے کو معطر ہوتے ہیں۔ کچھ ایسے اگتے ہیں جو جدھر اس کے قریب سے بھی گزرے تو اس کے کپڑے پھاڑ دیتے ہیں۔ یعنی جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت برسی، قرآن کی رحمت ظاہر ہوئی، تو جو سینے میں تھا، یعنی ایک مثال کے طور پہ انہوں نے لکھا ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن تشریف فرما تھے، ابو جہل آیا، اس نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بڑی گندی گفتگو کی، بدبودار گفتگو کی۔ اور جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ پاس بیٹھے ہوئے تھے، ان کے عشق نے جوش مارا، عرض کی یا آقا علیہ الصلوۃ والسلام، یہ جو بول رہا ہے یہ باہر سے اور اندر سے گندا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے زیادہ حسین تو نہ کبھی کوئی آیا ہے، نہ ہے، نہ آئے گا۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا، ابو جہل تو نے بھی سچ کہا ہے، ابو بکر تو نے بھی سچ کہا۔ تو صحابہ کرام پریشان ہو گئے کہ دونوں کیسے سچے ہوتے ہیں، تو وہ تو بڑا ہی گندا پلیت نجس آدمی ہے، اس نے اپنے اندر سے گند نکالا ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا، نہیں، ناراض نہ ہوں، میں ایک ایسا ہوں جیسے ایک آئینہ ہوتا ہے، شیشہ ہوتا ہے، اور دیکھیں شیشہ جھوٹ بولتا ہے؟ شیشے کے سامنے گورے رنگ والا جائے تو گورا بتاتا ہے، نیلے والا جائے تو نیلا بتاتا ہے، کالے والا جائے تو کالا بتاتا ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا، میرے شیشے کے سامنے ابو جہل آیا، اسے اپنا آپ حسن نظر آیا، اے ابو بکر آپ کی مثال کوئی نہیں، آپ کو میں بے مثل نظر آیا۔ تو یہ ہے فرق کرنے والا، وہی قرآن، وہی فرقان۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہی اول سے بھی ہے، آخر بھی ہے، اور ہماری زندگیوں کو تبدیل کرنے کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ہے۔